الامام ضامن والمؤذن مؤتمن۔ امام نمازی لوگوں کی نماز کا ضامن ہے۔ اگر اس کی نماز صحیح ہوگی باقی لوگوں کی نماز بھی صحیح ہوگی۔ اگر اس کی نماز میں کوئی نقص آ گیا، کوئی کمی آ گئی، تو باقی لوگوں کی نماز بھی ناقص رہ جائے گی۔ اس لیے ائمہ کو چاہیے کہ وہ اپنی طرف سے پوری کوشش کریں کہ نماز کو خشوع خضوع کے ساتھ تمام آداب اور تمام چیزوں کی رعایت رکھ کر پڑھائیں، اور کوشش کریں ہم لوگ مسائل کو بار بار سیکھ کر ان کا استحضار رکھیں، تاکہ ہماری طرف سے جو ایک انسان کی بساط اور کوشش میں ہے، انسان کی طاقت میں ہے، اس کی طرف سے کوئی کمی نہ آئے۔ والمؤذن مؤتمن، مؤذن بھی لوگوں کے معاملات کے بارے میں، ان کی عبادات کے بارے میں امین ہے۔ اسے بھی چاہیے کہ اپنے کام کاج کو اذان کے وقت مؤخر کر دے اور اہتمام کے ساتھ اپنی اس اذان والی خدمت کے اندر لگا رہے۔ اب میرے دوستوں اور بھائیوں، میں اور آپ یہ سوچیں گے، عوام یہ سوچتی ہے کہ اذان دینے پہ ملے گا کیا؟ ملتا کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا انس ولا شيء الا شهد له يوم القيامة۔ جب مؤذن اذان دیتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اذان دیتا ہے، اس کی ان الفاظ کی آواز، اس کی اذان کی آواز، اس کے اللہ اکبر کے نغموں اور صداؤں کی آواز جہاں جہاں تک جاتی ہے، انسان سنتے ہیں یا جنات سنتے ہیں یا کوئی بھی اور مخلوق سنتی ہے، ولا انس ولا شیء الا شہد له یوم القیامہ، جو چیز بھی دنیا کی سنے گی قیامت والے دن اس کے حق میں گواہی دے گی اللہ کی بارگاہ میں۔ اللہ اللہ، جیسے اللہ کی معرفت، اللہ کی تسبیح ہر چیز بیان کر رہی ہے، قیامت والے دن میرے دوستوں اور بھائیوں ہر چیز اسی طرح مؤذن کے اذان دینے کی، اس کے نیک ہونے کی، اس کا اللہ کی طرف بلانے والا ہونے کی گواہی میرے دوستوں اور بھائیوں وہ کائنات کی ہر مخلوق دے رہی ہوگی۔ اس لیے اللہ کے قرآن میں دوسری جگہ آیا ہے ایسی نیک باتوں کے بارے میں، وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ۔ آج کل دنیا کے مقابلے میں، دنیا کے معاملے میں تو بڑے بڑے مقابلے ہو رہے ہیں، ایک دوسرے سے جناب والا ریسیں اور مقابلے لگائے جا رہے ہیں کہ میں دنیا اس سے زیادہ کر لوں، وہ کہتا ہے میں دنیا اس سے زیادہ حاصل کر لوں، اور میرے دوستوں اور بھائیوں میں یہ کہتا ہوں میں دنیا اپنے ان بھائیوں سے بھی زیادہ حاصل کر لوں۔ ہر ایک اپنی دنیا بنانے کے لیے، دنیا حاصل کرنے کے لیے لگا ہوا ہے، کوشش میں ہے میرے دوستوں اور بھائیوں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، قرآن کی آیت میں نے جو پڑھی
اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ مؤذن کی گواہی ہوگی، اور قرآن کی آیت سے میں نے بتایا، اللہ فرماتے ہیں وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، یہ وہ معاملات ہیں جن معاملات میں ہمیں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ اللہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤذنین کی فضیلت میں ایک اور ارشاد فرمایا ہے، وہ آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ عن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود سنا ہے۔ کیا سنا ہے؟ یقول، آپ فرما رہے تھے المؤذنون اطول الناس اعناقا یوم القیامہ، قیامت والا دن ہوگا وہ ہولناک دن جو میرے دوستوں اور بھائیوں ساری پریشانیوں کا اور ساری تکلیفوں والا دن ہے، جس میں جو پریشان ہوگا وہ بہت پریشان ہوگا، اور وہ بھی تو خوش نصیب ہیں جن کو اللہ اس دن خوشیاں نصیب کریں گے، ان میں سے یہ مؤذنین ہیں۔ اطول الناس اعناقا یوم القیامہ، دنیا میں ہر بندہ پیسہ اور مال اس لیے جمع کر رہا ہے تاکہ وہ دوسروں سے ممتاز رہے، اس کی شان دوسروں سے زیادہ ہو، وہ اپنے آپ کو اونچا رکھنا چاہتا ہے، لیکن اطول اعناقا، یہ لوگ اس وقت معزز ہوں گے، ان کی گردنیں بلند ہوں گی، یوں سمجھیے ہمارے اردو میں جیسے کہتے ہیں ان کی ناک اس دن اونچی ہوگی۔ یہ لوگ اللہ کے ہاں دوسرے لوگوں سے ممتاز ہوں گے، پتہ چلے گا یہ لوگ دنیا میں اللہ کے نام کی پکاریں اور صدائیں لگایا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ثلاثۃ علی کتبان المسک یوم القیامہ، تین بندے ایسے ہیں جو مشک کے ٹیلوں پر قیامت والے دن چہل قدمیاں کر رہے ہوں گے، سیریں کر رہے ہوں گے۔ دنیا اپنے حساب و کتاب میں پریشان ہوگی، ذرا تصور کیجئے، کوئی اپنے پسینے میں کہاں تک، گھٹنوں تک، کوئی سینے تک، کوئی سارا تمام کا تمام پسینے میں ڈوبا ہوگا، لیکن یہ تین بندے ایسے ہیں، اس حدیث کے مطابق فرمایا قیامت والے دن علی کتبان المسک، مشک کے ٹیلوں کے اندر اور مشک کے ٹیلوں کے اوپر سیر کر رہے ہوں گے، وہاں ہوں گے پہلا بندہ عبد ادا حق اللہ و حق مولاہ، ایک بندہ تو وہ ہے جو اللہ کا حق بھی ادا کرنے والا ہے، اپنے مولا کا حق بھی ادا کرنے والا ہے، اور دوسرا بندہ وَرَجُلٌ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ بِهِ رَاضُونَ، ایک دوسرا بندہ وہ ہے جس نے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے امامت کی، قوم کی امامت کی خدمت سر انجام دیتا رہا اور لوگ اس سے راضی رہے، بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ بڑے اچھے انداز سے خدمت کرتا رہا، لوگوں کے طعنے اور باتیں بھی سہتا رہا، لیکن اللہ کی رضا کے لیے خدمت کرتا رہا، یہ قیامت والے دن مشک کے ٹیلوں پر ہوگا۔ اور تیسرا بندہ وَرَجُلٌ يُنَادِي بِالصَّلَاةِ الْخَمْسِ كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، وہ تیسرا بندہ وہ ہے جو 5 وقت کی اذان کی ڈیوٹی سنبھالے ہوئے ہے، 5 وقت دن اور رات میں اللہ کے نام کی منادی لگاتا ہے، اذان دیتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من اذن 7 سنین محتسبا کتب له براۃ من النار،
7 سالوں تک جو بندہ اذان کی خدمت سنبھالتا ہے، اذان کی خدمت سر انجام دیتا ہے، اور نیت اس کی یہ ہوتی ہے کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ کام کر رہا ہوں، فرمایا کتب لہ براءۃ من النار، اس کے لیے جہنم سے برات اللہ کی طرف سے لکھ دی جاتی ہے کہ تیرا اور جہنم کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے، یہ جہنمی نہیں ہوگا اذان دینے والا بندہ۔ اور میرے دوستوں اور بھائیوں، جب قیامت کا دن ہوگا، حضرت جابر فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان المؤذنین والملبین، یہاں پر اللہ اکبر کی صدائیں لگانے والے مؤذنین اور حج پر جا کر بیت اللہ میں جا کر تلبیہ پڑھنے والے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ تلبیہ پڑھنے والے بندے، حج پہ جانے والے بندے، اللہ کے ہاں دیوانہ وار اپنی حاضریاں لگانے والے بندے جب قبر سے نکلیں گے، ان المؤذنین والملبین یخرجون من قبورہم، جب اپنی قبروں سے نکلیں گے، یؤذن المؤذن، مؤذن وہاں بھی اللہ کے نام کی نغمے گاتا ہوا نکلے گا، اذانیں پڑھتا ہوا نکلے گا، اور تلبیہ پڑھنے والا وہاں بھی لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگاتا ہوا اپنی قبر سے نکلے گا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ مختصر سی بات ہے، یہ دیکھیں، اور پھر اللہ کے نبی نے یہ دعا دی ہے اللہم ارشد الائمہ، یا اللہ ان اماموں کی رہنمائی فرما، ان کو ہدایت عطا فرما، ان کو ٹھیک ٹھیک چلنے کی دعا عطا فرما۔ آج دنیا میں تنخواہ کم سہی، پیسے کم سہی، لیکن میرے دوستوں اور بھائیوں، مجھ سمیت سب امام، سب مؤذن یہ نیت کر لیں کہ ہم نے یہ خدمت اللہ کی رضا کے لیے کرنی ہے، نبی کی دعا مل جائے گی۔ اللہم ارشد الائمہ، اذان دینے والے بھائی وہ بھی یہ نیت کر لیں، یہ ہم نے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ اللہ کے نبی دعا فرما رہے ہیں اللہم اغفر للمؤذنین واغفر للمؤذنین، یا اللہ اذان کہنے والوں کے گناہوں کو بخش دے۔ تو ائمہ اور مؤذنین حضرات کتنے خوش قسمت ہیں۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، اب میں ایک بات اپنی عوام کے لیے جو نہ اذان کی خدمت دے رہے ہیں اور نہ امامت کی خدمت کر رہے ہیں، تو ہم بھی یہ اذان کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم جب اذان کا جواب دیں تو اذان کا جواب کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اذان کا جواب یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے ہی مؤذن اذان کے لیے کلمات کہے تو تم بھی کہو، جب وہ اللہ اکبر کہے تو تم بھی اللہ اکبر کہو، تو کہتے آؤ۔ جب وہ یہاں پر پہنچے حی علی الصلاۃ تو آپ نے کہنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، اور جب وہ کہے حی علی الفلاح تو آپ نے کہنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کے بعد جب اللہ اکبر کہے گا تو جواب دینے والا بھی اللہ اکبر کہے گا، اور لا الہ الا اللہ کہے گا تو یہ بھی۔ تو حدیث میں آتا ہے جب بندہ جب یہ کہہ لیتا ہے، اور کہتا کس سے ہے؟ من قلبہ، اپنے دل سے، اخلاص سے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جب اذان کا جواب دیتا ہے، حدیث میں آتا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، دخل الجنہ، تو وہ جنت میں گویا کہ داخل ہو گیا، اور جنت میں جائے گا۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، اذان کا جواب ہم دیں اور اللہ سے یہ ثواب عوام بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔